زینیا اس وقت سر سے پیر تک کمبل اوڑھے لیٹی تھی۔ روحان شاہ کی آئس کریم کھلانے کے بعد اپنی دوستوں سے شرط جیت کر پورے مہینے ان کی پاکٹ سے فری سموسے آئس کریم کھانے کی خوشی میں اس کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ شرط ہارنے پر اپنی دوستوں کے لٹکے منہ دیکھ کر اس کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پہلے دن ہی اس نے کینٹین میں اچھا خاصا ان کو لوٹا تھا۔ اپنی دوستوں کو لوٹنے کی کمینی سی خوشی میں پھولے نہیں سما رہی تھی۔ مگر اس کی یہ خوشی پل میں خاک میں مل گئی تھی۔ گھر آتے ہی روحان شاہ نے اس کی دوستوں کو آئس کریم کھلانے کے بدلے ہوئی سودے بازی کے مطابق اس کا میک اپ کا سارا سامان اپنے قبضے میں لیتے اس کی خوشی پر اچھی طرح سے جھاڑو پھیر دیا تھا۔ ایک لپسٹک تک اس کے پاس نہیں رہنے دی تھی۔ تب سے زینیا کا صدمے سے برا حال تھا۔ یونی سے آنے کے بعد سے سر لپیٹے پڑی اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں نکلی تھی۔ کھانے کے لیے بلانے آنے والی بشریٰ کو بھی اس نے ڈانٹ کر بھگا دیا تھا۔ اور اب ناہید شاہ کو خود اسے دیکھنے آنا پڑا تھا۔ زینیا، یہ سونے کا کون سا ٹائم ہے؟ اور پہلے تو یونی سے آنے کے بعد بھوک بھوک کرتے تمہاری جان نکل رہی ہوتی تھی۔ اب کب سے تمہیں نیچے بلا رہی ہوں، کھانے کے لیے آ کیوں نہیں رہی؟ اسے سر تک کمبل اوڑھے دیکھ ناہید شاہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھے۔ مجھے بھوک نہیں ہے ماما، میں اس وقت گہرے صدمے میں ہوں۔ زینیا نے کمبل سے منہ نکالے بغیر گہرے دکھی لہجے میں جواب دیا۔ کیوں، تمہیں ایسا کون سا صدمہ ہو گیا؟ اس کی انوکھی بات سنتے ناہید شاہ نے فوراً اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ بس ہے نہ صدمہ، آپ نہیں سمجھیں گی۔ زینیا نے اٹھ کر بیٹھتے منہ بسورا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا تھا۔ زینیا، باز آ جاؤ، اگر تمہارے دماغ میں پھر سے کوئی فضول کی پلاننگ چل رہی ہے۔ اور اگر تم نے کچھ بھی الٹا سیدھا کیا تو بتا رہی ہوں اس بار سچ میں جوتوں سے تمہاری پٹائی کروں گی۔ اماں جان بھی تمہیں بچا نہیں پائیں گی۔ ناہید شاہ نے مشکوک نظروں سے دیکھتے اسے وارن کیا۔
آپ اپنی بیٹی کو ایسا سمجھتی ہیں؟ زینیا نے خفگی سے منہ پھلایا۔ سمجھتی نہیں ہوں، بلکہ میری بیٹی ہے ہی ایسی۔ ناہید شاہ نے اسے منہ پھلائے دیکھ مسکرا کر کہتے اس کے گلابی چہرے پر بکھرے بال پیچھے کیے، ماما آپ کی بیٹی لٹ گئی، برباد ہو گئی۔ ماں کی ہمدردی پا کر زینیا ایک دم ان کے گلے لگی۔ میرا اتنا قیمتی سامان زبردستی مجھ سے چھین گیا، میری زندگی بھر کی جمع پونجی، میرا سارا میک اپ کا سامان اس کھڑوس نے ایک لمحے میں مجھ سے چھین لیا، ایک لپسٹک تک نہیں رہنے دی میرے پاس۔ آپ کی بیٹی اتنی دکھی ہے اور اوپر سے آپ مجھے جوتوں سے پیٹنے کی دھمکیاں دے رہی ہیں۔ موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو بھرے اپنا دکھ بیان کرتے ان کے گلے لگے زینیا باقاعدہ رونے لگی۔ ناہید شاہ جو اس کے اس طرح اپنے گلے لگ کر رونے سے پریشان ہو رہی تھی، اس کی بات سن کر باقاعدہ اپنا سر پیٹ لیا۔ بہت اچھا کیا روحان نے تم سے سارا میک اپ چھین کر، کم سے کم اب اپنی اور ان دونوں کی شکلوں پر نقش و نگار بنانے سے تو جان چھوٹے گی اور میری ساڑیاں بھی بچ جائیں گی۔ ناہید شاہ نے گھورتی نظروں سے اسے اپنی گردن میں منہ چھپا کر سوں سوں کرتے دیکھا۔ اپنی ماں کی اتنی بے اعتنائی پر صدمے سے غش کھاتی زینیا کا ٹوٹا ہوا دل مزید ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کیسی ظالم ماں ہیں آپ! زینیا نے ایک جھٹکے سے ان سے الگ ہوتے شاکی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ یہاں میری زندگی بھر کی جمع پونجی لٹ گئی اور آپ خوش ہو رہی ہیں؟ زینیا نے ناراضگی سے کہتے بیڈ پر لیٹتے سر تک کمبل کھینچا۔ ٹھیک ہے، جب تمہارا یہ فضول صدمہ ختم ہو جائے تو نیچے آ جانا۔ اماں جان تمہارا پوچھ رہی تھی، تم ان سے ملے بغیر یونہی سے سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ناہید شاہ اس کے ڈراموں سے متاثر ہوئے بغیر اسے نیچے آنے کا کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دیکھ رہے ہیں آپ اللہ جی، یہاں کسی کو میرا خیال ہی نہیں ہے۔ زینیا کمبل میں منہ چھپائے باقاعدہ رونے لگی تھی۔ ہزاروں روپے خرچ کر کے کتنے شوق سے امپورٹڈ میک اپ خریدا تھا اور ابھی اس نے ٹھیک سے استعمال بھی نہیں کیا تھا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے زبردستی لٹ بھی گیا تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکی تھی۔
دشمن اس کی آنکھوں کے سامنے دندناتا پھر رہا تھا، مگر اب اسے اپنے دشمن سے ہر صورت بدلہ لینا تھا۔ اس کی دکھ سے پرستی آنکھوں میں اچانک شیطانی چمک آئی، لبوں پر کمینی سی مسکراہٹ سجائے جھٹکے سے کمبل ایک طرف پھینک کر کھڑی ہوئی۔ پیروں میں چپل پہن کر اپنے کمرے سے باہر آتی، مختلف کمروں کے آگے سے گزرتے کمرے کے دروازے کے آگے کھڑے ہو کر محتاط نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ آس پاس کسی کو موجود نہ پا کر اطمینان سے کمرے کا دروازہ کھولتے، اندر داخل ہوتے دروازہ واپس بند کیا۔ دروازہ اندر سے لاک کرتے پورے کمرے میں تفصیلی نظریں دوڑائیں۔ اس کا دشمن اس وقت آفس میں تھا، اس لیے وہ بے فکری سے کھڑی کھوجتی نظروں سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ چل بھئی زینیا، شروع کر اپنا بدلہ مشن۔ مگر سب سے پہلے میں اپنا میک اپ ڈھونڈ لوں۔ اپنا کندھے پر جھولتا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینک کر سب سے پہلے سائڈ ٹیبل کی دراز چیک کی، جو خالی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ جہاں بھی چھپایا ہے ڈھونڈ تو میں لوں گی۔ بیڈ پر موجود تکیہ کشن اٹھا اٹھا کر چیک کرتے کمرے کا ایک ایک کونا چھان مارا تھا۔ صوفے کے نیچے جھانکتے بیڈ کے نیچے گھسی۔ بیڈ کے نیچے بھی نہیں ہے، اب کہاں ڈھونڈوں؟ بیڈ کے نیچے سے نکل کر کمرے میں نظریں دوڑاتے مایوسی سے ہونٹ لٹکائے جب ڈریسنگ روم کے کھلے دروازے کو دیکھتے اس کی آنکھیں ایک دم سے چمکی تھیں۔ پکا یہاں ہی چھپایا ہوگا۔ بھاگ کر ڈریسنگ روم میں آتے ایک ایک کبڈ کھول کر دیکھنے لگی، مگر وہاں بھی سوائے روحان کے کپڑوں کے اور کچھ نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس کھڑوس نے کہاں چھپایا ہے۔ دار سے کبڈ بند کرتے اپنا سارا غصہ اس پر نکالا۔ ہائے میرا میک اپ! مایوسی سے ہونٹ لٹکائے پورے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ شاید کوئی کونا اس کی نظروں سے بچ گیا ہو۔ چھوڑوں گی تو میں بھی نہیں اس کھڑوس کو، اب دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ زینیا نے اپنے دوپٹے کے پلوں میں چھپائی چھوٹی سی شیشی نکال لی۔ اب آئے گا مزہ۔ اپنا کام نپٹاتے شیطانی مسکراہٹ لبوں پر سجائے بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر آرام سے کمرے سے باہر نکل کر نیچے لاؤنج میں آئی۔ ماما جلدی سے کھانا دے دے، بہت بھوک لگی ہے۔
दोनों टांगे ऊपर करके आराम से सोफे पर बैठते किचन की तरफ मुंह करते आवाज़ लगाई। तहमीना शाह और नाहिद शाह दोनों इस वक्त किचन में मौजूद रात के खाने की तैयारी कर रही थी। रुकैया शाह अपने कमरे में थी, जबकि मर्द अभी तक काम से लौटे नहीं थे। मामा दे भी दें खाना, इतनी भूख लगी है। अपना बदला मिशन अंजाम देने के बाद इसके पेट के चूहे भी एकदम खुशी से नाचने लगे थे। अभी कुछ देर पहले तो तुम्हें अपने फजूल के सदमे मनाने से फुर्सत नहीं थी, अब क्या हुआ है? नाहिद शाह इसके आगे खाना रखती बोली, अब मुझे खुशी से अचानक शदीद किस्म की भूख लग गई है। अपनी पसंद के चिकन कोफ्तों की प्लेट अपने आगे खसकाते रोटी का निवाला तोड़कर जल्दी से मुंह में डाला। बहुत मज़े के कोफ्ते बनाए हैं। नाहिद शाह की घूरती नज़रें खुद पर टिकी देख मासूमियत से कहते जल्दी जल्दी खाने लगी। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, कभी कहती हो सदमे की वजह से भूख नहीं है, कभी कहती हो खुशी से भूख लग गई है। मुझे लगता है तुम अपने साथ मुझे भी किसी दिन पागल कर दोगी। नाहिद शाह इसकी बेतुकी बातें सुनकर बड़बड़ाती हुई किचन में चली गई, जबकि जीनी आराम से बैठी अपनी पसंद के कोफ्तों से पूरा इंसाफ कर रही थी। साथ साथ बेचैनी से दाखिली दरवाजे की तरफ भी देख रही थी। इसे अब सिर्फ रूहान शाह का इंतज़ार था। 'रूहान का रिएक्शन सोचकर अभी से इसके दिल में गुदगुदी सी हो रही थी। ये खड़ूस अभी तक आया क्यों नहीं? वो कब का खाना भी ख़त्म कर चुकी थी, मगर रूहान अभी तक नहीं आया था। बेकरारी से उठकर दाखिली दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँका। 2 घंटे हो गए हैं मुझे इंतज़ार करते हुए, मगर ये खड़ूस आने का नाम ही नहीं ले रहा। दरवाजे पर मुसलसल नज़रें जमाए गुस्से से बड़बड़ाती वापस सोफे पर टिकी। बिलाखिर रूहान शाह की गाड़ी की आवाज़ के साथ जीना का इंतज़ार भी ख़त्म हुआ। आ गया। सिया खुशी से सोफे से उछलकर खड़ी हुई, जब एकदम से वापस बैठी। कंट्रोल जीनिया, दुश्मन को शक नहीं होना चाहिए, वरना दुश्मन चौकन्ना हो जाएगा। जीनिया खुद को समझाते जल्दी से मोबाइल खोलकर सर्च करती खुद को लापरवाह जाहिर करने लगी।
مگر کان اور آنکھیں مسلسل دروازے کی طرف لگے ہوئے تھے۔ جب روحان لاؤنج میں داخل ہوتا اس کے سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھا۔ السلام علیکم روحان لالا۔ روحان کو اپنے سامنے ٹکتے دیکھ زینہ نے موبائل سائڈ پر رکھ کر جھٹ سے اسے سلام جھاڑا۔ وعلیکم السلام۔ روحان نے شرٹ کے کف بٹن کھولتے سرسری سی نظر اس پر ڈالتے سلام کا جواب دیا۔ زینہ اگلے ہی پل کچن کی طرف دوڑ کر پانی کا گلاس لیے اس کے آگے کھڑی تھی۔ آپ اتنی گرمی میں تھک کر آئے ہیں، یہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پئیں۔ زینہ نے ہاتھ میں پکڑا گلاس روحان کے آگے کیا۔ خیریت تھگنی، تم اتنی تمیزدار کب سے ہو گئی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ لگتا ہے میک اپ چھن جانے کا کچھ زیادہ ہی شوق لگ گیا ہے۔ روحان نے حیرانگی سے اس کے ماتھوں کو چھوتے اس کے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو دیکھا۔ پہلے اتنے ادب سے سلام کیا گیا اور اب ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کیا جا رہا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ روحان لالا؟ کسی پر سلامتی بھیجنا اور اسے پانی پلانا تو ثواب کا کام ہے، اور مجھے بھلا کیوں شوق لگے گا؟ اپنا میک اپ کا سامان مجھے پسند بھی نہیں تھا، اگر آپ نہ بھی لیتے تو میں اسے پھینکنے ہی والی تھی۔ زینہ نے دل ہی دل میں دانت پیستے لبوں پر مسکراہٹ سجا کر پانی کا گلاس روحان کے آگے کیا، جو وہ کب سے پکڑ کر اس کے آگے کھڑی تھی۔ کیا بات ہے، تم تو کچھ زیادہ ہی سمجھدار ہو گئی ہو۔ روحان نے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑتے لبوں سے لگایا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا اپنا میک اپ چھن جانے کی وجہ سے وہ ہفتہ بھر اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا پسند کرے گی۔ مگر یہاں تو سب الٹا ہی ہو گیا تھا۔ اتنی اچھی تو وہ تھی نہیں جتنی میٹھی اس وقت اس کے سامنے بن رہی تھی۔ میں تو پیدائشی سمجھدار ہوں، مگر یہاں کسی کو میری سمجھداری کی قدر ہی نہیں ہے۔ زینہ نے فخر سے اپنی گردن اکڑائی۔ اپنا منہ بند رکھنا بھی سمجھداری اور ثواب کا کام ہے۔ روحان نے پانی پی کر خالی گلاس اس کے ہاتھ میں تھماتے اس کی پٹر پٹر چلتی زبان پر بریک لگائے۔ وہ اس وقت بہت تھک گیا تھا، اس لیے اس کے ساتھ چونچ لڑانے کے موڈ میں نہیں تھا۔
ہاں ہاں، میں بھی تو یہی کہہ رہی تھی، آپ بہت تھک گئے ہوں گے، اس لیے جلدی سے اپنے کمرے میں جائیں اور شاور لیں۔ زینت جلد از جلد اس کا غصے سے لال ببو کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے لگتا ہے صدمے سے واقعی تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ روحان اسے گھورتا ہوا اٹھ کر سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جائیں جائیں، جا کر شاور لیں، اور میں سکون سے یہاں بیٹھتی ہوں۔ روحان کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھ مسکراتی ہوئی صوفے پر بیٹھتی اپنا موبائل اٹھا کر مزے سے گانے سننے لگی۔ یہ اتنی اچھی کیوں بن رہی ہے؟ اپنا میک اپ چھننے پر کم سے کم ایک ہفتہ تو اسے سوگ منانا چاہیے۔ مجھ سے بات کرنا تو دور، اسے تو میری شکل بھی نہیں دیکھنی چاہیے تھی، مگر یہ تو اس طرح ظاہر کر رہی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ الٹا یہ چلاک لومڑی اتنی اچھی بن کر میری خدمتیں کر رہی ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ روحان حیرت سے بڑبڑاتا ہوا دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ ایک نظر پورے کمرے میں ڈالتے صوفے پر بیٹھ کر جوتے اتار کر سائڈ پر رکھے۔ شرٹ کے بٹن کھولتے شرٹ بھی اتاری، ڈریسنگ روم میں آتے کبڈ کھولی۔ یہ میرے ٹراؤزر اور ٹی شرٹس کہاں گئی؟ خالی کبڈ کو دیکھتے حیرانگی سے دوسری کبڈ کھولی، تمام ٹراؤزر اور شرٹس اپنے آفس جانے والے کپڑوں کے ساتھ لٹکے دیکھ اس کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا۔ صبح تک تو یہ سب کپڑے دوسرے کبڈ میں موجود تھے، اور اب یہاں کیسے پہنچ گئے؟ روحان حیرانگی سے بڑبڑایا۔ سمجھ گیا کیسے پہنچے، ایک پل میں وہ معاملے کی تہہ تک پہنچا۔ اس کا مطلب ہے وہ چالاک لومڑی اپنے میک اپ کی تلاش میں میرے کمرے کی تلاشی لے کر گئی ہے۔ جتنی مرضی تلاشیاں لے لو ٹھگنی، اپنا میک اپ کا سامان تو تمہیں کبھی نہیں ملنے والا۔ اپنے ٹراؤزر اور شرٹس نکال کر واپس ان کی جگہ پر لٹکائے۔ وائٹ کلر کا ٹراؤزر اور شرٹس لیتے فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔
शावर नीचे खड़े होते एक साइड पर बने शीशे के रैक से शैम्पू उठाकर अपनी थैली पर निकालकर अपने सर पर अच्छी तरह से लगाते मज़े से जाग बनाते शावर ऑन किया था, जब एकदम पूरा वॉशरूम अजीब सी बदबू से महक उठा था। ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? रूहान ने अपने चेहरे पर बहते झाग को साफ करते हैरत से पूरे वॉशरूम में नजरें दौड़ाई। बदबू तो इसके करीब से आ रही थी। हाथ पर लगी शैम्पू की झाग को नाक के करीब किया। अगले ही पल इसने नथनों में घुसती बदबू से बुकाई ली। शैम्पू लगाने से मेरे बाल भी चिपक गए हैं। अपने बालों में तेल जैसी चिपचिपाहट महसूस करते इसने शैम्पू की बोतल उठाकर हाथ पर शैम्पू निकालकर चेक की। इतनी गंदी बदबू शैम्पू से ही आ रही थी। सुबह तक ये शैम्पू भी बिल्कुल ठीक था, फिर अब क्या हुआ? इसने पुरसोच नज़रों से शैम्पू की बोतल को देखा। ठिगनी छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। गुस्से से दांत पीसते हाथ में पकड़ी शैम्पू की बोतल को डस्टबिन में फेंका। इसलिए वो ठिगनी इतनी मीठी बन रही थी। बस नहीं चल रहा था भी जाकर जीनिया का गला दबा दे। नई शैम्पू से अच्छी तरह शावर लेने के बाद वॉशरूम से बाहर आते टॉवल से अच्छी तरह अपने बालों को खुश किया था। 2 बार शैम्पू करने के बाद भी इसके बालों से अब भी हल्की हल्की बदबू आ रही थी। पता नहीं शैम्पू में कौन सा गंदा तेल मिलाया है इस ठिगनी ने। खुद पर ढेर सारा परफ्यूम छिड़कते वो गुस्से से तन फन करता नीचे आया, जहां इस वक्त सब मौजूद थे। जीनिया को बख्तियार शाह के करीब बैठे देख रूहान खून के घूंट पीता सामने वाले सोफे पर बैठा। क्या हुआ रूहान लाला, आपका चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो रहा है? रूहान को गुस्से से लाल बबूका होते देखकर जीनिया ने अपनी मुस्कुराहट दबाए मासूमियत से आंखें पटपटाई। वो जानती थी बख्तियार शाह की मौजूदगी में रूहान इसे कुछ नहीं कहेगा, इसलिए मज़े से इसके जख्मों पर नमक छिड़कती इसकी हालत का मज़ा ले रही थी। रूहान को आग उगलती निगाहों से अपनी तरफ देखते पाकर जीनिया के दिल में ढेरों सुकून उतरा था। इस खड़ूस ने इसका मेकअप छीना था, बदले में इसने इसकी शैम्पू में कब से पड़ा गंदा तेल मिलाते अपना हिसाब बराबर किया था।
جبکہ سامنے بیٹھا روحان اسے گورتے ایسے دانت پیس رہا تھا جیسے اس کے دانتوں کے نیچے زینیا کی گردن ہو۔ گھر آتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی۔ گردن سے لپٹا دوپٹہ بے دردی سے کھینچ کر دور اچھالا۔ گلے میں پہنی پتلی سی چین ایک جھٹکے سے کھینچ ڈالی جو اس کی گردن کو زخمی کرتی اس کے قدموں کے نیچے آئی۔ کانوں میں پہنے جھمکے نوچنے کے انداز میں اتار کر پھینکتے خود کو دیکھا۔ بدن پر سجا قیمتی لباس تھوڑی دیر پہلے جتنا پسند تھا اب کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ واش روم میں داخل ہو کر اپنے وجود سے ان کانٹوں بھرے لباس کو دور کرتے، شاور سے گرتے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑے ہوتے۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے پورے بدن کو رگڑ رگڑ کر صاف کرنے لگی، جیسے پتہ نہیں کتنی گندگی اس کے وجود پر لگ گئی ہو۔ پورے بدن پر جیسے سانپ بچھو رینگ رہے ہو۔ زاور کے لمس سے آگ کی طرح جلستے اپنے وجود کو بے دردی سے رگڑتے اس کے لمس سے پاک کرنا چاہتی تھی۔ کبھی اپنے پورے وجود کو ہاتھوں سے رگڑ رگڑ کر زخمی کر رہی تھی، کبھی اپنی ہونٹوں کو بے دردی سے رگڑتی سرخ کر رہی تھی۔ سر پر برستے ٹھنڈے پانی کے نیچے اپنے ہاتھوں خود کو اذیت پہنچاتی، نہ تو اپنے وجود سے اس کے لمس کو دور کر پا رہی تھی اور نہ ہی اپنی سانسوں میں گھلی اس کی خوشبو کو۔ کتنی دیر شاور کے نیچے اپنے وجود سے اس کے لمس کو مٹانے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد بھی اسے سکون نہیں ملا تھا۔ اس کے دیے لباس کو اٹھائے نیچے آئی۔ کچھ دیر پہلے تک اس کے وجود کی زینت بنے لباس کو پل میں شعلوں کی نظر کرتے، سلگتی نگاہوں سے کھڑی آگ کے بلند ہوتے شعلوں کو دیکھ رہی تھی۔ آگ کی لپٹیں تیزی سے کپڑوں کو جلا رہی تھی۔ اگر وہ پہلے جان لیتی یہ لباس گفٹ کرنے والا کون تھا تو وہ اسے مر کر بھی نہ پہنتی، نہ ہی کبھی اس پارٹی میں جاتی۔ اسے غصہ آ رہا تھا خود پر، اپنی بیوقوفی پر۔ کتنی آسانی سے وہ اس شخص کے ہاتھوں بیوقوف بن گئی تھی۔
جو اسے برباد کرنے کے بعد پھر اس کی پرسکون زندگی میں آگ لگانے آ گیا تھا، جس کا نام لینا بھی وہ اپنی توہین سمجھتی تھی۔ کتنی آسانی سے وہ اس کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن گئی تھی، اس کا دیا لباس پہن کر، اس کی سجائی پارٹی میں منہ اٹھا کر۔ خود اس کے پاس اس کی دسترس میں چلی گئی تھی، اور وہ کتنے آرام سے اپنے گھٹیا پن کی گہری چھاپ اس پر چھوڑ گیا تھا۔ ابھی تک اس کی بے باک نظریں اپنے وجود میں گڑی محسوس ہو رہی تھی، کتنی دیدہ دلیری سے وہ اسے چھو رہا تھا۔ اور وہ پہلے کی طرح بے بس اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائی تھی۔ اس کا پورا وجود اندیکھے آگ میں جل رہا تھا۔ ٹھیک کہا تھا اس نے، اسے پھر سے اپنے سامنے دیکھ کر اسے گہرا جھٹکا لگا تھا، شدید قسم کا صدمہ ہوا تھا۔ ہر پل مانگی گئی اپنی دعاؤں کے رد ہونے کا گہرا دکھ ہوا تھا اسے۔ شاید اس شخص کی خوش بختی اس کی بددعاؤں سے زیادہ طاقتور تھی، جو وہ پھر سے اس کا سکون برباد کرنے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ کپڑے کب کے جل کر راکھ بن گئے تھے۔ وہ اسی طرح اطمینان سے کھڑی سوراخ میں دبی چنگاریوں کو دیکھ رہی تھی۔ تم واپس تو آ گئے ہو زاور شاہ، مگر ضروری نہیں ہے ہر بار وہی ہو جو تم چاہو، نفرت بھرے لہجے میں مدھم سی سرگوشی کرتے اپنے قریب پڑی پانی کی بالٹی اٹھا کر ایک دم سے اسے راکھ کے ڈیر پر الٹ دی تھی۔ جو پانی کے ساتھ بہتی کچی مٹی کا حصہ بن گئی تھی۔ صفیہ بھی میڈیسن لے کر جلدی سو جاتی تھی، اس لیے وہ اپنے گھر کے پچھلے حصے میں کھڑی آرام سے اپنا کام نمٹا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ صفیہ بی کو کچھ بھی پتہ لگے۔